بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ احباب ذی وقار، الحمد للہ مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میں ہونے والے پہلے دورہ تفسیر قرآن کی آج ماشاء اللہ العزیز 25ویں کلاس ہے، اور اختلافی فقی مسائل کا بیان چل رہا ہے جو احناف اور غیر مقلدین کے درمیان یا احناف اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان باہم مخالف مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر ان میں سے 9 ہے، اقامت کے وقت قیام کب کرنا ہے۔ جب نمازی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں ایک صاحب کھڑے ہو کر اقامت کہتے ہیں، جسے تکبیر بھی کہتے ہیں، اور جماعت قائم ہونے کا وہ ایک اعلان ہوتا ہے، تو اس میں امام یا مقتدی کب کھڑے ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اور جملہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں مسجد میں ہوں اور اقامت کہنے کا وقت ہو جائے، تو ان کے لیے سنت مستحبہ یہ ہے کہ اقامت شروع ہو جائے اور یہ بیٹھے رہیں یہاں تک کہ جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو امام اور مقتدی سب کھڑے ہو جائیں، اور حد یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے کہے جانے کے اندر اندر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اگر صفیں درست ہوں تو امام تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرے، ورنہ صفیں درست کرنے کا حکم دے اور انتظار کرے۔ یعنی یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پہلے کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ صفیں درست ہو جائیں، تو امام بعد میں صفیں درست کرائے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی تھوڑی تاخیر جو ہوتی ہے صفیں درست کرانے میں۔ جو ہی صفیں درست ہو جائیں تو تکبیر تحریمہ کہے، اور اگر امام ابھی مسجد کے اندر نہیں اور اقامت شروع ہو جائے تو جب تک امام سامنے نہ آ جائے کسی شخص کو بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، خاص ساری اقامت مکمل کیوں نہ ہو جائے۔ یہی مذہب امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا بھی ہے۔ امام و مقتدی مسجد میں اپنی اپنی جگہ موجود ہونے کی صورت میں امام شافعی کے نزدیک اختتام اقامت پر اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ پر امام اور مقتدیوں کو کھڑے ہونا مستحب ہے۔ تو اس مسئلے میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل بھی وہی موقف رکھتے ہیں جو احناف کا ہے، قدر فرق کے ساتھ، لیکن غیر مقلدین اور دیوبندی، غیر مقلدین اور حنفی کہلانے والے دیو کے بندوں کا مذہب یہ ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی فوراً کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اب حالانکہ یہ حنفی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، تو غیر مقلدین کی پیروی میں یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہمارا موقف ہے امام اعظم کا، اس پر ہمارے دلائل جو ہے وہ سماعت کیجئے۔ نمبر 1، امام اعظم کی دلیل سورۃ اولیٰ میں یہ ہے، سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 22 اور کنز العمال جلد 7 صفحہ 94 کی حدیث۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اذا قال بلال قد قامت الصلاۃ نہد فکبر، جس وقت مؤذن رسول حضرت بلال قد قامت الصلاۃ کہنے لگتے تو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ فرماتے۔ اعلاء السنن جلد 4 صفحہ 326 پہ اسے حسن الاسناد کہا۔ اکابر علماء دیوبند میں سے تھانوی اور اس کا خلیفہ مفتی ظفر عثمانی، اس نے اس حدیث سے استدلال کیا اور اسے حسن الاسناد کہا ہے۔
یہی حدیث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت جابر وغیرہ رضی اللہ عنہ سے بھی موقوفاً منقول ہے، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق جلد 1 صفحہ 480 81 اور صفحہ 506 پہ یہ بات موجود ہے۔ دوسری دلیل، حضرت عطیہ تابعی فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے تو مؤذن نے اقامت کہنا شروع کی تو ہم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تو ابن عمر نے ارشاد فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقُومُوا، کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے اس وقت کھڑے ہونا۔ یہ بات مصنف عبد الرزاق صفحہ 506 پہ موجود ہے۔ تیسری دلیل، حضرت معاویہ بن قرہ تابعی فرماتے ہیں کانو یکرہون ان ینہد الرجل الی الصلاۃ حین یاخذ المؤذن فی اقامتہ۔ صحابہ کرام اکابر تابعین اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ نمازی اس وقت کھڑا ہو جائے، کب؟ حین یاخذ المؤذن فی اقامتہ، کہ جب مؤذن اقامت شروع کرے، آغاز میں، کہ جب اقامت کا آغاز وہ کر رہے ہے تو اس وقت جو کھڑا ہو جائے، یہ بات اکابر تابعین بھی مکروہ جانتے تھے اور صحابہ کرام بھی۔ مصنف عبد الرزاق جلد 1 صفحہ 480 کا۔ اس سلسلے میں چوتھی دلیل، سورۃ اولی میں امام ابن جریج سے امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام عطا سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت مؤذن قد قامت الصلاۃ کہنے لگے تو نمازیوں کو اس وقت کھڑے ہونا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ قال نعم، امام عطا نے فرمایا کہ ہاں درست ہے۔ تو یہ بات بھی مصنف عبد الرزاق جلد 1 صفحہ 505 میں۔ اب جو دوسری صورت تھی، دوسری صورت کون سی؟ دوسری صورت یہ تھی کہ امام مسجد میں نہیں ہے اور اقامت شروع ہو جائے تو جب سامنے آئے تو تب کھڑے ہوں، خاص ساری اقامت ہی کیوں نہ ختم ہو جائے۔ ہمارا یہ موقف ہے کیونکہ وہ اصل میں اس کی تعظیم ہے۔ یہاں قد قامت الصلاۃ پہ وہ جب کھڑا ہوگا حی علی الفلاح پہ تو اس کی تعظیم میں مقتدی بھی کھڑے ہوں گے جب وہ بیٹھے پہلے سے، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ جب آئے تو تب کھڑے ہوں۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ جس جس صف کے پاس سے گزرتا جائے وہ صف کھڑی ہوتی جائے، یعنی اگر وہ پیچھے سے آتا ہے تو سامنے سے آئے تو پھر سارے کھڑے ہو جائیں۔ وہ دوسری صورت میں صحیحین میں مختصراً اور سنن کبیر بہقی جلد 2 صفحہ 20 میں تفصیلاً مذکور ہے کہ اقامت شروع ہوئی اور صحابہ کھڑے ہو گئے، اتنے میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ کو پہلے کھڑے دیکھ کر فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی قد خرجت الیکم، جب اقامت کہی جائے تو کھڑے مت ہویا کرو جب تک مجھے اپنی طرف آتا نہ دیکھ لو، یعنی وہ آمد امام پر اصل میں تعظیماً کھڑا ہونا ہے۔ تو سمود سین سے یا سمود سواد سے شروع اقامت میں کھڑے ہو جانے کو حدیث پاک میں سمود یا سمود کہا گیا، جس کا معنی محدثین نے یہ بتلایا ہے کہ اقامت شروع ہونے میں امام کے انتظار میں مقتدیوں کا ایسے تن کر کھڑے ہو رہنا، اور یہ سمود کرنا سین سے بھی آیا اور سواد سے بھی، یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے کہ نجدی کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے جناب اکڑ کے، بلکہ یہ تو بعد میں تکبیر تحریمہ کہہ کے بھی ہاتھ ایسے باندھتے ہیں جیسے جناب وہ اکڑ کے کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ چنانچہ محدث عبد الرزاق مصنف میں جلد 1 صفحہ 504 پہ اور ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں جلد 1 صفحہ 405 پہ اور بہقی سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 20 میں ابو خالد الوالبی تلمیذ مولا مشکل کشا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا خارج علی، حضرت علی نکلے، وقد اقیمت الصلاۃ، اس حال میں کہ اقامت ہو چکی تھی، وہم قیام ینتظرون، اور مقتدی آپ کے انتظار میں کھڑے تھے، اقامت ہو چکی تھی، آپ آئے، مقتدی انتظار میں کھڑے تھے۔ فقال ما لی اراکم صامدین،
فرمایا کیا ہوا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ بڑے تن کے کھڑے ہو، یعنی آپ نے بھی اس بات کو ناپسند کیا کہ پہلے سے کیوں کھڑے، حالانکہ اقامت ہو گئی تھی۔ تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ امام و مقتدی مسجد میں ہوں، قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوں، اگر امام مسجد میں نہیں تو جب امام آئے تب اسے دیکھ کے کھڑے ہوں، اگرچہ پوری تکبیر ہو چکی اور وہ بعد میں آیا پھر تب کھڑے ہوں، ورنہ بیٹھے رہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے کس میں؟ اقامت میں کھڑا ہونے کا۔ اس کے برخلاف وہابیہ دیابنا وہ تن کے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی حدیث پاک میں مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس سنت مستحبہ پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے درس کا ہمارا دوسرا مسئلہ ہے جو کہ مجموعی طور پہ مسئلہ نمبر 10 ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانا، صرف کندھوں تک نہیں یا بلکہ ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ امام اعظم کا مختار موقف یہ ہے اس میں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانے چاہیے، اس طرح کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر اور وسط ہتھیلی کا کچھ حصہ کان کے برابر اور انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر والے کناروں کے بالمقابل ہو جائے، جبکہ غیر مقلدین اور احناف کے دیگر مخالفین کا مذہب یہ ہے کہ ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائے جائیں۔ یہ مردوں کی نماز کی میں بات کر رہا ہوں، احناف کے نزدیک عورتوں کا یہی ہے کہ وہ کندھوں تک اٹھائیں اور کپڑے کے اندر سے اٹھائیں۔ امام اعظم کی دلیل حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث، کیا فرماتے ہیں کہ معمول نبوی یہ تھا کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے رافع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دستے مبارک اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر تک لے آتے۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 68۔ حوالہ کہ امام مسلم شافعی المذہب ہیں لیکن دلیل احناف کی موجود ہے ان کی صحیح میں بھی۔ دوسری دلیل ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نے نماز کو شروع کیا تو کیفیت یہ تھی رافع یدیہ، دونوں دستے مبارک اٹھائے، حتی کانت حیال اذنیہ، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ آپ کانوں تک لے آئے، وَحَاذَ بِإِبْهَامِهِ، اور آپ کے انگوٹھے جو ہیں وہ مبارک انگوٹھے وہ کانوں کے برابر ہو گئے، ثم کبرا، پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کی۔ اب یہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، امام ابو داؤد سنن ابو داؤد والے، یہ بھی احناف کی یہ دلیل لا رہے ہیں جلد 1 صفحہ 121 پہ۔ تو یہ احناف کا مذہب مختار ہے مردوں کے لیے۔ تو پھر یہ کہیں گے بھئی عورتوں کا پھر تم نے جو طریقہ ہے وہ کہاں سے اخذ کیا؟ تو وہ امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین ان کے عمل سے، اور اس پر جو مستدلات ہیں ہمارے، یعنی استدلال جسے ہم کرتے ہیں روایات، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہیں اور طحاوی شریف میں بھی ہمارے مذہب کے دلائل موجود ہیں، لیکن عمومی طور پر چونکہ مردوں کی نماز کا طریقہ مردوں میں دروس میں بیان کیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ بات بیان کر دی گئی ہے۔ باقی مرد و زن کی نماز کا احناف کے ہاں جو فرق ہے، اس پر بہت پہلے بھی میں نے قسطوار مضمون بھی لکھا، جو مجلہ ماہنامہ فکر مستقیم مرکز رات المسکین تاج باغ لاہور سے بھی شائع ہوتا رہا۔ ہمارے دیگر علماء کی مستقل کتابیں بھی ہیں حنفی نماز پر، اور تفصیلی دلائل کسی نے دیکھنے ہوں تو وہ ایک تو طحاوی شریف، دوسرا مصنف ابن ابی شیبہ، ان میں دیکھے تو اسے انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں بھی ہمیں طریقہ مسنونہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہابیہ کے اس دھوکے سے لوگوں کو بچنے کی توفیق دے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ابو حنیفہ والی نماز پڑھتے ہیں اور ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ محمدی نماز ہے جو امام ابو حنیفہ سے مروی ہے، یہ سیاستہ کی حدیثیں ہیں، اور صرف اس مسئلے میں نہیں، پورے دورہ
تفسیر القرآن میں آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کے دلائل جو بد مذہبوں کے مقابلے میں ہیں وہ قرآن و سنت کے مستحکم دلائل ہیں، اور سنن میں زیادہ تر سیاستہ جس کا یہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ بخاری، اس کے کتنے دلائل ہیں ماشاءاللہ۔ تو اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے زیر ناف ہاتھ باندھنے کا مسئلہ۔ ایک مسئلہ اور سماعت کیجئے آج کے درس میں کہ ہاتھ بحالت قیام نماز میں باندھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 11 ہے اختلافی مسائل میں سے، اور آج کے مسائل میں سے تیسرا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت اور دوسرے ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ قیام نماز کے اندر دانا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا چاہیے، لیکن ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ امام احمد بن حنبل کا بھی ایک قول یہی ہے، امام شافعی اور امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ سینے پر باندھے جائیں۔ کہاں بھئی؟ سینے پہ، جیسے اناف کے ہاں عورت کا طریقہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کا دوسرا قول یہ ہے کہ ناف کے اوپر اور اوپر سینے تک کہیں بھی باندھ لیے جائیں، ناف کے اوپر سینے تک کہیں بھی باندھ لیے جائیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے چاہیے۔ یہ اختلاف بھی اختیار اور افضل ہونے میں، وگرنہ جہاں بھی ہاتھ باندھے جائیں ائمہ اربعہ کے نزدیک نماز ہو جائے گی، کیونکہ سب کے نزدیک قیام فرض ہے، نفس قیام ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے، لیکن یہ افضل اور مختار ہونے کی بات ہے۔ حناف کے نزدیک مذہب مختار پر مرد زیر ناف اور عورت سینے پہ باندھے، کہ امام اعظم چونکہ اعلیٰ درجے کے فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے صوفی بھی ہیں، آپ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ دونوں مقام مرد میں ناف اور عورت میں سینہ یہ وسواس نکلنے کے مرکز ہیں، تو قیام میں اللہ کے حضور ان کا راستہ بند کرنا ہے۔ ہاتھ اگر ڈھیلے پڑ جائیں تو گرفت مضبوط کریں مرد کے لیے، اور عورت نے ہاتھ پہ صرف ہاتھ رکھنا ہے۔ البتہ غیر مقلدین زمانہ ہاتھوں کو سینے پر باندھنے کو اور اس کی تبلیغ کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، یعنی ائمہ ثلاثہ کا بھی وہ موقف ضرور ہے حناف کے خلاف، لیکن وہ اسے لازمی قرار نہیں دیتے، یہ کہتے لازمی ہے جی۔ امام اعظم کی دلیل، امام اعظم کی پہلی دلیل ہے جناب مصنف ابن ابی شیبہ جلد 100 و 390، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، میں نے رسول پاک کو دیکھا یدعو یمینہ علی شمالہ، دانا دست مبارک بائیں ہاتھ پہ رکھا، فی الصلاۃ نماز میں، تحت السرہ، سرہ کے نیچے، سرہ کہتے ہیں ناف کو۔ دوسری دلیل مسند اہل بیت از محمد بن محمد الباقری جلد 1 صفحہ 174، حضرت مولا علی مرتضیٰ سے مروی، آپ نے فرمایا من السنت فی الصلاۃ وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، نماز کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ تیسری دلیل جناب ہمارے موقف پر، حضرت انس بن مالک مشہور خادم رسول، آپ فرماتے ہیں 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے، نمبر 1 التعجیل بالافطار، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ جلدی کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے ہاں لیا جاتا ہے کہیں سے کوئی پتہ کھٹ کے چوں کی آواز آئے اور روزہ کھل گیا، بھائی پورے 12 گھنٹے یا گرمیوں میں 15 گھنٹے 17 وہ گزر گئے، لیکن یہ چند سیکنڈ بھاری ہیں۔ ٹائم ہو جائے، جب سورج غروب ہو جائے، مغرب ثابت ہو جائے، تو پھر خام خواہ جو تاخیر ہے یعنی وہ ستارے نکلنے کا انتظار کرنا، وہ اس میں کراہیت ہے۔ تو افطار میں جلدی۔ نمبر 2 سحری کھانے میں تاخیر کرنا، التاخیر فی السحور۔ تیسرا ہے وضع الید الیمنی الیسری فی الصلاۃ تحت السرہ، اخلاق نبوت میں سے ہے نماز میں دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پر زیر ناف رکھنا۔ الجواہر النقی علی سنن البہقی از امام ترکمانی جلد 2 صفحہ 2-3۔ تو نماز میں ہاتھ باندھنے کے مختلف مقامات کے بارے میں ان احادیث کے خلاف جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں، تحقیق یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی
درجہ صحت کو نہیں پہنچی. تو درجہ صحت پہ پہنچی ہوئی روایات سے ثابت ہے کہ آدمی نماز میں مرد جو ہے وہ زیر نافات باندھے. البتہ عورت کے لیے کہ سینے پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. اناف کے وہ دلیل بھی بحمد اللہ تعالی وہ اپنی جگہ پر مصنف ابن ابی شیبہ اور تحوی شریف وغیرہ ہما میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اللہ کی رحمت سے یہ میں نے آپ کے سامنے آج مختصراً 3 اختلافی مسائل کا بیان کر دیا. ان کو یاد بھی رکھنا ہے اور ان کو نوٹ رکھنا ہے. ہاں جی، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی جی. امام خطبہ ختم کریں ہے اس کے بعد تکبیر پڑھنے تو پہلے صفحہ بناؤنی چاہیے. صفحہ چیزیں کرانی چاہیے پہلے تکبیر پڑھنے تو پہلے ایک جی دوران تکبیر یا تکبیر پڑھی بعد جو کھڑے تھے. ایک سوال ہے جی آج کے درس میں. حضرت مولانا اشفاق احمد سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ یہ جو اقامت میں احناف کا مذہب مختار بیان ہوا کہ جناب اقامت اگر امام و مقتدی دونوں موجود ہوں تو عند الفلاح کھڑے ہوں اور قد قامت الصلاۃ تک سیدھے ہو جائیں. صف درست ہے تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ورنہ امام صف بھی درست کروائے اور پھر تکبیر کہے. اور اگر امام نہیں آیا تو پھر جب وہ آئے تو کھڑے ہوں اگرچہ تکبیر ہو چکی ہو. تو کیا اس کا اطلاق جمعہ میں بھی ہوگا یا جمعہ میں خطیب جب فراغت پائے خطبہ سے تو بس کھڑے ہو جائیں، یا اس میں بھی تکبیر بیٹھ کے سنیں اور پھر کھڑے ہوں؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، میں نے اس مسئلے میں اپنے طور پہ بڑی تحقیق کی ہے کہ اصل جو نقطہ ہے نا احناف کے مذہب مختار میں، جو مین نقطہ ہے وہ آپ نے دونوں صورتوں میں سنا کہ اصل چیز ہے امام کی تعظیم. کہ اگر امام حی علی الفلاح سے پہلے کہیں کھڑا ہو جاتا ہے نا تو مقتدیوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے، بیٹھا نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح امام اگر آ گیا پہلے جس مقام پر بھی آ گیا تو حکم یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے، اگرچہ پوری تکبیر ہو چکی ہو تو بیٹھے رہیں جب تک امام نہ آئے. تو امام اگر حی علی الفلاح سے پہلے ہی آ گیا تو پھر کھڑے ہو جانا چاہیے، اصل تو اس کی تعظیم ہے. تو اعلی حضرت کا مجھے ایک جزیہ ملا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے میں اپنا عمل بھی بتاتا ہوں اور وہ عمل بھی جو ہمارا مختار تو وہی ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ عند الفلاح اگر امام آپ کا اتر کے ممبر سے بیٹھ جاتا ہے تو پھر جب وہ کھڑا ہو عند الفلاح تو مقتدی بھی تب کھڑے ہوں، کیونکہ جو صفیں درست کرانے کا عمل ہے وہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، امام کو اختیار ہے. شریعت میں یہ تو کہیں بھی نہیں کہ بھائی تکبیر ہو تو یہ فوراً جناب وہ اقامت کہہ دے، وہ بھی آپ سن چکے. لیکن اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ تخریج شدہ کی 5ویں جلد میں، حالانکہ ویسے جمعہ کا بیان 8ویں جلد میں، لیکن 5ویں جلد میں ضمناً ایک جگہ اقامت کی جب بات آئی، 5ویں جلد سے چونکہ مسائل شروع ہوتے ہیں صلاۃ کے، تو وہاں یہ بحث فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ بعد از خطبہ آپ نے جلوس فرمایا ہو، یعنی آپ اسپیشل اقامت سننے کے لیے بیٹھے ہو. تو وہاں سے میرا اپنا استدلال ہے، اپنا میں نے علماء پر بھی پیش کیا ہے، اس کا انکار نہیں کیا علماء نے. میرا یہ استدلال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں جمعہ کا آغاز تو ہو گیا، بلکہ پہلا جمعہ راستے میں ادا ہوا، وہاں سے جمعے کا آغاز تو ہو گیا. پھر شروع میں وہ خطبہ استون حنانہ کے ساتھ ٹیک لگا کے ہوتا تھا، بعد میں ممبر اقدس بھی بن گیا. تو 10 برس کے یہ جو دورانی ہے اعلی حضرت اس سارے کی نفی کر رہے ہیں کہ جلوس نہیں فرمایا، ثابت نہیں ہے. تو پھر جلوس کی ضد کیا ہے؟ قیام. تو پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ بھئی کھڑے ہوتے تھے.
تو کیا یہ عقل میں آتی ہے بات کہ سرکار کھڑے ہوں اور صحابہ پھر بھی بیٹھے رہیں اور وہ قد قامت اصلاح پہ کھڑے ہوں؟ جب ہے ہی حضور کی تعظیم کے لیے، امام کی تعظیم کے لیے، کہ وہ آپ حدیث سن چکے اس موقع پر کہ بھائی یہ جو ہماری دوسری صورت تھی کہ امام آئے تو پھر کھڑے ہوں، تو اس میں آپ نے حدیث سنی اور وہ بخاری میں بھی ہے کہ لا تقوموا حتی ترونی۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کا معمول یہ تھا جمعے کے علاوہ کہ آپ آتے اسی وقت عند الفلاح، تو وہاں سے یہ سنت مستحبہ بنی۔ تو جمعہ میں اس کی ایک اور حکمت اور راز بھی سمجھ آتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، صف درست کرانے میں ٹائم لگتا ہے، تو کچھ صف پہلے کافی سیدھی ہو جائے گی، جب امام کھڑا ہوگا تو یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، تو مزید تنبیہ جو ہے وہ تکبیر کے بعد بھی کہہ دی جائے، جیسا کہ مسنون ہے سووا صفوفکم یرحمن اللہ تعالی، اس کو بعض ساتھی یرحمن اللہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سوو جو امر ہے اس کی جزا بنے گی، تو امر کی جزا مرفوع نہیں ہوتی، وہ فعل مضارع مجزوم پڑھا جاتا ہے، یعنی ساکن پڑھا جاتا ہے، جزم اس پہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سوو یا صفو دونوں طریقوں سے آیا ہے۔ سوو صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، تسویہ کر لو، یا صفو صفوفکم، صفیں باندھ لو۔ یرحمن اللہ تعالی، اللہ تعالی رحم فرمائیں بے، بطور دعا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سوو صفوفکم یرحمنا ولکم، یرحمن اللہ ولکم، اللہ ہم پہ اور تم پہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال میرا یہ موقف ہے، لیکن اگر کوئی امام اتر کے کھڑا نہیں رہتا، وہ بیٹھ جاتا ہے، تو پھر مقتدیوں کو بیٹھے رہنا چاہیے، پھر عند الفلاح جب بھی امام کھڑا ہو تب کھڑے ہو۔ لیکن جمعہ میں جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں تو ان پہ تان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی امام آتا ہے اور مصلی پہ بیٹھتا نہیں اور کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ اقامت والا تکبیر کہنا چاہتا ہے، تو پھر مقتدیوں کو اختیار ہے، بے شک وہ شروع میں کھڑے ہو جائیں امام کو دیکھ کر۔ البتہ سنت مستحبہ وہ مذہب مختار کے مطابق احناف کا وہ طریقہ ہم نے بیان کر دیا، اس کے خلاف پر گرفت نہیں ہے۔ اس کے خلاف پہ زور دینا یہ وہابیہ کی شاہزوری ہے، جو وہ عموماً کرتے ہیں۔ جیسے مسئلہ رفع یدین آگے آئے گا انشاءاللہ، اس میں دیکھیں ان کی شاہزوری کہ ان سے پوچھا جائے بھئی یہ رفع یدین تم کہتے ہو منسوخ عمل نہیں ہے، یعنی وہ رکوع میں جاتے آتے سجدے سے اٹھتے ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ کی طرح، تو تم اسے منسوخ نہیں مانتے، تو بتاؤ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ لازم ہے اس کے بعد نماز نہیں ہوگی؟ تو پھر چپ کر جاتے ہیں۔ جب لازم نہیں ہے تو پھر تم لوگوں پہ تان کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت اچھا سوال ہوا۔ جمعہ کے دیگر مسائل، خطبہ کی اذان میں انگوٹھے چومنے چاہیے نہیں، خطبہ کی اذان ممبر کے سامنے ہو لیکن خارج از مسجد ہو، اسی طرح دعا بین الخطبتین ہاتھ اٹھا کے یا ویسے، اس پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ تخریج شدہ کی 8ویں جلد میں بہت اچھا کلام کیا ہے۔ انشاءاللہ کل جمعہ کا دن ہے، میں جمعہ کے دن میں یہ مسائل کل کے درس میں انشاءاللہ جو بھی عنوان آگے ہمارے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی بیان کر دوں گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ امام میرا خطبہ پڑھ دے، اس دوران ہاتھ کھلے رکھے یا بندے ہاتھ؟ یعنی سننے والے جو مقتدی ہیں یا خود خطیب؟ سننے والے مقتدی اچھا خطبہ دے رہا پڑھ دے، خطبہ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں ہاتھ مقتدی کیسے رکھیں یا اس کا بھی پوچھ رہے ہیں خطبہ دینے والے کا بھی؟ امام اچھا جی، امام خود ہاتھ کہاں رکھے؟ ہاں باندھ کے کھڑا ہو یا کھلے؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، اور مقتدی بھی کیسے بیٹھیں اور کیسے سنیں؟ یہ آپ نے ماشاءاللہ سوال سنا، یہ آج تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بڑے ذوق والے آدمی ہیں، بزرگ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو دیکھیں 70 سالہ بزرگ براہ راست پڑھیں اور نوجوان وہ گرم کافی بستروں میں لحاف میں ہو کے خالی آن لائن سنیں، تو بات تو اچھی نہیں ہے۔ آنا چاہیے، علم کے لیے آنا چاہیے۔ سوال ہے کہ خطبہ جمعہ یا خطبہ عیدین ہو تو جو خطیب ہے وہ ہاتھ کھلے رکھے یا باندھ کر خطبہ پڑھے، ایک بات، اور دوسرا سننے والوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ میں اس پر تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے خطبہ جمعہ
ایک ہے خطبہ عیدین اور ایک ہے خطبہ نکاح۔ خطبہ جمعہ برائے جمعہ، ادائیگی جمعہ، یہ شرط ہے۔ آپ عربی خطبہ نہیں دیں گے آپ کا جمعہ قائم نہیں ہوگا۔ خطبہ عیدین برائے عید یہ واجب ہے، اور خطبہ نکاح برائے نکاح یہ مستحب ہے۔ لیکن تینوں میں جو موجودین ہیں، جو لوگ آئے ہیں سماعت کرنے، ان کے ایک ایک فرد کے لیے اس کو کلام سے رک کر، کام سے رک کر، کلام سے رک کر توجہ کے ساتھ خطیب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سننا سنت ہے۔ ان کا رخ اس وقت کدھر ہو؟ خطیب کے چہرے کی طرف۔ یہاں تک کہ اگر بڑی مسجد ہے نا، محراب درمیان میں ہے، تو دائیں بائیں والے تھوڑے تھوڑے گھوم جائیں، جنوب والے شمال کی طرف، شمال والے جنوب کی طرف۔ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی جماعت تو نہیں ہو رہی کہ قبلے سے آپ گھوم رہے ہیں، خطیب کے رخ کو دیکھیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے میرات المناجی شرح مشکات المصابیح میں سے سنت صحابہ لکھا ہے کہ سامعین پہلے خطبے میں دو زانو جب بیٹھے ہیں تو ہاتھ باندھے رکھیں، دوسرے میں کھلے رکھیں، تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں، تو یہ سنت مستحب ہے۔ الغرض اصل چیز ہے ان کا توجہ سے سننا جو ان پر فرض ہے۔ اگر وہ کوئی دو زانو نہیں چار زانو بیٹھتا ہے تو اس پر بھی شریعت کا کلام نہیں۔ ہاں جو باتیں کرتا ہے یا اشارے کرتا ہے، ڈسٹربنگ کرتا ہے، اس پر شریعت کی جو ہے وہ کلام ہے، وہ قابل گرفت ہے۔ رہا خطیب، تو خطیب کے لیے اصل میں یہ خطبہ تقریر ہے۔ ہمارے ہاں تو چونکہ اب عربی جانتے نہیں نا سامعین، تو پہلے جس موضوع کو مناسب سمجھتے ہیں خطیب مقامی زبان میں یا اردو میں جو قومی زبان ہے خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لیکن یہ جو اصل تو یہ خطبہ واعظ ہے نا، تو واعظ میں ہاتھ نہیں باندھے جاتے، بلکہ موقع بہ موقع ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، انگلی کا اشارہ کرنا نبوی سنت ہے انگشت شہادت سے۔ تو بے شک وہ ہاتھ کھلے رکھیں، اور موقع بہ موقع اگر خود بھی سمجھ رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض خطبہ خود بھی تو نہیں سمجھتے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو رٹایا بیان کرتے ہیں، تو وہ اشارہ کریں بے شک مقتدیوں کی طرف، اور چہرے کا بھی دائیں بائیں چہرہ گھمائیں، ظاہر ہے جدھر انگلی کا اشارہ کریں گے تو چہرہ بھی تو ادھر کریں گے۔ تو ہاتھ باندھ کے خطبہ دینا یہ سنت نہیں بلکہ خلاف سنت ہے۔ ہاتھ کھلے رکھے جائیں، موقع بہ موقع انگلی کا اشارہ کیا جائے، اور اگر وہ واعظ جلالی واعظ ہو، یعنی اس میں آیات انذار بیان کرتے ہیں آپ، وعیدوں کا بیان، گناہوں پہ وعیدیں جو ہیں جہنم کی یا عذاب کی، تو پھر ظاہر ہے چہرے کے تاثرات بھی اس طرح ہوں۔ حدیث مشکات میں ہے کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور رنگ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور مبارک چشمان نبوت بھی سرخ ہو گئے، جو کہ غصے کی جلال کی علامت ہے۔ تو جیسے ویسے آپ جو اپنی زبان میں یا مقامی زبان یا قومی زبان میں تقریر کرتے ہیں، اس میں جیسے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور اشاروں سے یاد آیا کہ آج کل ہمارے زمانے میں ایک بدعت قائم ہوئی ہے کہ جناب ہر نیا خطیب وائرل ہونے کے لیے نیا سٹائل لاتا ہے اور نئے موضوعات۔ تو بھائی تقریر کرنا اگر نبی پاک کی سنت ہے تو اس کے مخصوص موضوعات ہونا بھی تو سنت ہے، سیرت میں موجود ہے، مخصوص اشارے کرنا بھی سنت ہے، تو اس کو بھی اپنایا جائے، اور قوم کے ساتھ وہ مسکری مذاق اور بھانڈ مراسیوں والا سٹائل کم از کم خطبائے اسلام کو نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ہے جی کوئی سوال؟ دعا خیر کریں گے، آج آپ کریں گے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب العالمین یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کریں گے۔ آمین آمین۔ یا رب العالمین ساری زندگی سانو اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارن دی۔ آمین یا اللہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارن دی توفیق آمین۔ عطا فرما۔ یا رب العالمین جس وقت ساری تے موت آوے اس وقت بھی ساری زبان دے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ سکرات موت کو سکرات کی کو سانو معافی فرما۔ آمین یا اللہ عذاب قبر کی کو معافی فرما۔ یا اللہ عذاب جہنم کی کو معافی فرما۔ یا رب العالمین قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات جوابات کے آسان فرمائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائیں۔ میدان حشر کے اندر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قدر نصیب فرمائیں یا رب العالمین، جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام عطا فرمائیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائیں۔ اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة انك انت الغفور الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق انور سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک۔